وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کیا ہے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لیں اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا. وہ باتیں بھی سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی, اللہ سے قبول کرتا ہی ہے. ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے, اسم اعظم. اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک صحابی تھے, وہ دعا کر رہے تھے, انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا, اور دعا کے الفاظ یوں ہیں, اور کہا اللہم انی اسألوکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی, اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے. کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے, اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل, بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں, وہ کلمات جن کو آپ لگا لیں سے دعا قبول ہوتی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو یونس علیہ السلام نے کی, اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے, ظالموں سے نہیں ہو. اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے, ٹھیک ہے. یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی, دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا, یا ذوالجلال والاکرام, بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام. تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو, ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو, یا ذوالجلال والاکرام. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, تو فرماتے اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس کے لیے کافی, یہ 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی. کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے لیے کافی, اگر مر گیا نیند, کیونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے, اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا, واپس نہیں آتی اور نیند میں انتقال کر. تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, آیت نمبر 285 اور 225, جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے, کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی. تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی. دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں, دوسرا معنی یہ ہے, صحیح بات رشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے, سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھنا وہ ہر شر اور ہر برائی دور رکھنے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے. اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار, جو میں نے کہا نا یہ بہت لازم ہے, اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے, روزی میں کمی ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے. اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتا ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اور اے اللہ میں نے قوم کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو, إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم دیکھو گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اور تم پر جو ہے موسلا دھار بارش جو ہے برسا دیں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا, مال میں تمہارے اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہیں بہترین باغات عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا. کیا کہا نوح علیہ السلام نے قوم کو, اے میری قوم استغفار کر لو, توبہ کر لو اپنے رب سے, وہ تمہیں معاف کریں گا, آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا. کیوں؟ تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا, لڑکوں میں بڑھا دیں گا, اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کریں. تو اس کے اندر اموال, مال میں بڑھا دیں گا. کس کو مال میں بڑھائیں گا؟ استغفار کرنے. تو استغفار کے کئی فائدے, ایک یہ کنٹینیوسلی 3 آیتوں کے اندر آ رہے ہیں. کیا کیا فائدے؟ ایک, استغفار کرنے سے اللہ معاف کرے گا, استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش برسیں گی, استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا, استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوگا, مطلب اولاد ہوں گی, استغفار کرنے سے باغات اچھے, استغفار کرنے سے نہریں اللہ باغات ملیں گی. 6 فائدے اٹھا لیجیے استغفار, اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز. تو مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ استغفار ہے نا. آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اسی محنت کر کے آ جائے, اس کے بدلے کچھ نہیں. مال چاہتے ہیں, مال میں اضافہ ہوگا تو استغفار کرے, کوشش کرے, توکل کرے, تقوی اختیار کرے. آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی, اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا, جو اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے. اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے, یاد رکھیے, کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. یاد رکھیے, ایسے طبقے, ایسے فرقے, ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا. اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا.
اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کرتے ہیں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا۔ جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، پکا کافر ہے۔ اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گے۔ کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے۔ تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی قسم کے عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے، انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے دیدار الہی یاد رکھیں۔ اور دیدار الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب الدیدار، اللہ رب الدیدار، اور یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے یاد رکھیں دیدار الہی جس کی اہمیت یہ ہے کہ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی یاد رکھیں، آج اس عظیم کے تعلق پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا یاد رکھیں، اس عذاب میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے یاد رکھیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے یاد رکھیے۔ تو دیدار الہی یاد رکھیے، آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل، اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے، اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے سبھی نعمت ہے، اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکے ان کے بنانے والا، ان کا کریٹر، ان کا خالق کون ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی یاد رکھیے، اس کو بھی ہم کو سمجھنا یاد رکھیے۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے متقی کے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیے اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یاد رکھیے، اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ اللہ جنت میں پوچھا جائے گا کیا تمہیں اور دوں چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن، جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں، مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے کو روشن بدلو جنت، تو نے ہمیں جنت میں داخل اور دوزخ سے نجات نہیں دی، دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو پردہ اٹھا دیں گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں جو انہیں اپنے رب جل کی دیدار سے زیادہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا، کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید؟ جنتی کہیں گے اللہ تیرا فضل ہے، تو نے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوں گی یاد رکھیں، اس کا مطلب وہ جنت سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں کی نعمت یہ کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب یہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ کے رسول نے یہ آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا ہے، مطلب بدلہ ہے، اور مزید ان کے لیے ہے، مزید ان کے اس کا معنی اور مفسرین نے اور محدثین نے لیا مزید ان کے لیے دیدار الہی، جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافہ میں مزید اضافے میں دیدار الہی، اور وہ حدیث صحیح کے نعمت ملیں گی، اللہ سوال کریں گا، پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ زیادہ ہے جنت میں جانا، یہی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات، اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار یاد رکھیں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو
जद्दोजहद और कोशिश करना पड़ेगी। सबसे पहले तो चाहे वो जिस दर्जे का भी हो, क्योंकि ईमान वाला ही जन्नत में जाएगा, मुशरिक और काफिर जन्नत में कभी नहीं दाखिल होंगे। जब कभी दाखिल नहीं होंगे तो कभी रब को देख भी नहीं पाएंगे। तो लिहाजा ये कंडीशन है। बहरहाल आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि कौन कौन से अमाल की वजह से दीदार इलाही हो सकता है, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया और कंडीशन तो ये कि ईमान वाला कुफर की हालत में ना, और फिर वो अमाल करे जिन अमालों के जरिए इंसान जन्नत में जाता है, उन अमाल से बन जाता है, और फिर ख्वाहिश रखी दीदार करने की अल्लाह की, ये तमाम चीजें मिलकर फिर एक मोमिन बंदा अल्लाह का दीदार। ठीक है, तो लिहाजा ये हमने देखा। अब आइए दीदार इलाही के ताल्लुक से कुछ बातें हम देखते हैं हदीस की, जो कुरान में है, और साथ में जो है आज के टॉपिक को हम दो हिस्सों डील करेंगे या दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला दीदार इलाही के ताल्लुक से हम देखेंगे क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार बरहक है, ये होने वाला है। और दूसरा टॉपिक देखेंगे कि दुनिया में अल्लाह को या दुनिया में अल्लाह को क्यों कोई नहीं देखता। ठीक है, ये दोनों बातों को एक साथ लेंगे ताकि सारी एक साथ हो जाती है। तो आइए सबसे पहले दीदार इलाही, अल्लाह का दीदार हक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे तबके, ऐसे फिरके, ऐसे ग्रोह मुसलमान गुजरे जिन्होंने अल्लाह के दीदार का इनकार किया, जिसमें सबसे पहले जो है मुअतज़िला, ये वो फिरका याद रखें दीदार इलाही का इनकार किया और कुरान को सुन्नत के बगैर या मनमानी तशरीहात से इन्होंने कबूल किया याद रखें। और ये फिरका उरूज पे था, खास तौर से जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हयात थे, और उनके हयात में ये सियासी ताकत बनी, क्योंकि उस जमाने के जो खलीफा था उसने जो है अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर याद रखी में हो जाकर शामिल हो गया था। हालांकि फिरका इससे पहले मौजूद था, लेकिन अभी सिर्फ किताबों की तहरीरी तकरीरी शक्ल को फैला रहे थे, लेकिन अभी इनको पॉलिटिकल ताकत, और जब ये काम तब भी कर रहे थे जब इमाम शाफी मौजूद थे याद रखो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इनके खिलाफ पूरा मुहाज खड़ा कर दिया था और इनके खिलाफ बात करते रहे। इसी के उसमें इमाम शाफी को जो है नजर बंद कर दिया गया, मतलब जेल में तो नहीं डाला गया, लेकिन होता है ना एक घर में ले जाकर रख देना और घर से आप बाहर नहीं, क्योंकि इमाम शाफी ही करते। हालांकि अभी ये पॉलिटिकली ताकत में नहीं आता है, फिर अभी सिर्फ ये अपनी तहरीकों को फैल, लेकिन ये इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे, मिनिस्टर लेवल तक वगैरह जा चुके, तो लिहाजा इमाम शाफी को सामना करना पड़ा। उसी के उसमें सिलसिले में आपको जो है हिजाज से निकाल कर जो है बगदाद भेज दिया गया। कहा खलीफा ने कहा बुला लो उनको, क्योंकि कंप्लेन की गई वगैरह वगैरह की ये अजीब व गरीब बातें फैलाते हैं, हालांकि हक की बात कर, किताब व सुन्नत की बात कर। और उसी सिलसिले में उनका पहली बार बगदाद आना हुआ और इमाम अहमद बिन हम्बल से इनकी मुलाकात भी, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनकी शागिर्दीन से इल्म हासिल किया, सारी चीजें। फिर बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के जमाने में फिरका पॉलिटिकल ताकत बन गया और ये हुकूमत का अकीदा यही बहरहाल, तो वो भी ग्रोह में शामिल है जिन्होंने कहा कि अल्लाह का दीदार ना दुनिया मुमकिन है ना आखिरत, और अजीब व गरीब दलाइल, लेकिन अल्लाह का दीदार बरहक है, क्योंकि ये वाज़ेह दलाइल से और खास तौर से बुखारी और मुस्लिम की रिवायत साबित है, जिसके अंदर किस तबके को इनकार नहीं। उन्होंने भी इनकार किया, लेकिन तावीलात की इन बातों, मनमानी तशरीहात की, बहरहाल ये चीज साबित है, तो लिहाजा हमको अकीदा रखना चाहिए। आइए चंद बात के चंद दलाइल देखते हैं कि दीदार इलाही, अल्लाह का दीदार कैसे हक है। पहली दलील इसके लिए हम देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कि अल्लाह को लोग देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, कहता है सूरह क़यामत सूरह नंबर 75 और उसके आयत नंबर 22 और 23 में अल्लाह फरमाता है, कहता है वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाता है, कहता है इस रोज जन्नतियों के चेहरे जो है गुफ्ता तरो ताजा होंगे और बार रौनक होंगे। अल्लाह फरमाता कहता है बार रौनक होंगे और दीदार इलाही से मुशर्रफ होंगे। उस दिन मोमिनों के चेहरे एकदम जिसको हम कहते हैं तरो ताजा होंगे, और तरो ताजा के साथ साथ याद रखिए रौनकदार होंगे, और वो अल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है दीदार इलाही से मुशर्रफ होंगे। तो ये कुरान की याद रखिए दलील है कि मोमिन अल्लाह का दीदार करेंगे याद रखें। इसी के साथ साथ याद रखें सही बुखारी की रिवायत है, ये भी एक दलील है, जिसमें अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा कि आप सबसे अनकरीब अल्लाह ताला से हम कलाम होने वाले हैं, इस तरह के आपके और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान या हिजाब नहीं होगा याद रखें। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, कह रहे कि सबसे ज्यादा जो है करीब जो है अल्लाह के मैं रहूंगा, और जब अल्लाह से हम बात करेंगे तो कोई तर्जुमान हमारे बीच में नहीं होगा याद रखें। एक दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को बंदा देखने वाला याद रखें। इसी तरह याद रखिए अल्लाह को हम दीदार करेंगे, और ये दीदार हमको तो बहरहाल दुआ करनी चाहिए। उसकी एक और दलील ये याद रखिए, बुखारी की रिवायत है, सहाबा फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहा कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो बैठे थे कि अचानक आपने 14वीं के चांद की जानिब देखा। मतलब शाम का वक्त था, सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ बैठे थे, और 14वीं का चांद 14 का जो मून होता है आप देखते हैं बहुत चमकदार होता है, और 14वीं का चांद इसलिए ज्यादा सबसे चमकदार होता है क्योंकि सबसे बड़ा होता है साइज में। चांद चूंकि 28 दिन की साइकिल में चलता है, तो 14th डे ये सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, इतना ब्राइट कि आज तक इल्म नहीं समझ में भी नहीं आता, क्योंकि लाइटें होने की वजह से ये सब खत्म हो गई। लेकिन जिस जमाने में लाइटें नहीं थी, उस वक्त तो 14वीं के चांद का लोग इंतजार करते, क्योंकि फिर रात में भी सफर कर सकते, इतना रोशन होता है कि मतलब आप चल सकते, चीजों को देख सकते, मतलब क्लियर नहीं बट
سب چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہے، اتنا اچھا۔ تو لہٰذا 14ویں کا چاند تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بیٹھے تھے، تو اپنے 14ویں کی چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں گے۔ صحابہ سے کہہ رہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند دیکھ رہے ہیں، مطلب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مشکل، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کو کوئی مشکل۔ اگر آپ نماز عصر اور نماز فجر کو وقت پر ادا کر استاد پاتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں۔ مطلب 14ویں کا چاند ہے، صحابہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح سے 14ویں کی چاند کو اسی طرح اپنے رب کو روز قیامت دیکھو گے۔ اور اس کے لیے جو چیز کرنا ہے وہ ایک بات بھی اس کے اندر آ رہی ہے، کہا اگر نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہو تو ایسا کرتے رہنا۔ دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے اور عصر اور فجر کی بات کی۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز جو پڑھے گا ریگولرلی وہ دیدار الہی کرے گا، یا ایک سبب ہے یہ دیدار الہی کا۔ اب کو یہ کہیں گا باقی 3 نمازوں کا 5 ہے ٹوٹل، دیکھیے جو ان 2 کی پابندی کر لے باقی 3 ان کے لیے آسان، جو ان 2 کی پابندی نہیں کر پائے باقی 3، یہ ایک دم بالکل عام بات، کیونکہ ایسی نمازیں یاد رکھیے بڑی مشکل۔ فجر کی نماز آدمی رات میں سویا ہے، اٹھنا دن میں، عصر کی نماز عموماً لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اس کے جانا جانتا، اس لیے ان 2 نمازوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا۔ اور عصر کی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، اس طرح فجر کے تعلق سے عصر کو صلاۃ وسطیٰ کا بیچ کی نماز کی پابندی قرآن نے حکم دیا کرو، تو لہٰذا اس سے علماء ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا اللہ کا دیدار، تو اللہ کا دیدار تم کرو گے ایسے کرو گے جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اس میں تکلیف و مشقت نہیں، تو ویسے ہی تم اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح اس روایت کے اندر کر دیا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھی وہ آتی ہے جو لوگ دلائل کے طور پہ پیش بھی کرتے ہیں اس بات کو، جماعت میں سے دیگر لوگ بھی کرتے ہیں، کبھی کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 113 اللہ فرماتا اور کہتا ہے لا وهو يدرك الابصار وهو اللطيف۔ یہ آیت یاد رکھی، بہت سے لوگ پیش بھی جو قرآن کو یا سنت کو ایک ساتھ نہیں سمجھتے ہیں، منمانی کر کے سب لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ فرمان لا کیا ہے اس کا ترجمہ، اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب کو نگاہوں کو پاتا ہے، مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سب کر رہا ہے، یہ اس کا انتر۔ تو وہ لوگ لا کے اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کریں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا، مطلب کیا ہو جو ہم بات کریں کہ اللہ کا دیدار ہم کریں گے کیسے، جیسے 14ویں کی چاند کو کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو 14ویں کی چاند کو ہم دیکھ سکتے، دیدار کر سکتے، اس کا ادراک کر سکتے، اس کو گھیر سکتے نہیں۔ چاند کتنا بڑا ہے آپ کو بتائے، ادراک میں کتنا بڑا ہے وہ آئیں گا، کتنا چوڑا ہے، لیکن ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے، خالی کیا کر سکتے اس کو یہاں سے زمین پہ سے دیکھ سکتے، دکھتا تو ہے نا، ادراک نہیں کر سکتے اس کا گھیراؤ کتنا بڑا، چاند بہت بڑا ہے، ہم کو تو بالکل چھوٹا دکھتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں یاد رکھیے وہ دیدار کی، قرآنی آیت بھی جو بات کری کہ اس کو ادراک کوئی نہیں کر سکتا اور وہ سب کو ادراک کرتا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے، دنیا میں بھی درست ہے کہ اللہ کو ادراک نہیں کر سکتا اور آخرت میں بھی درست ہے اللہ کا ادراک کوئی نہیں سکتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آخرت دیدار کریں گے، ادراک نہ دنیا نہ آخرت، دیدار دنیا میں نہیں ہوگا مومنوں کو آخرت، تو یہ آیت کو اس معنی میں لے، پھر آگے اللہ وہو اللطیف خبیر، اور وہ نہایت باریک ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ دلیل دے کہ بھائی اس سے تو پتہ چل رہا ہے ادراک نہیں ہوگا، تو ہاں ہم بھی بولتے ہیں ادراک نہیں ہوگا، کوئی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ساری نظروں کا ادراک کر سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ سکیں گے، آخرت میں ادراک تو نہیں کر سکتے۔ سورج ہے، ایک روایت میں اللہ کے فرمائے کہ جیسے تم سورج کو دیکھ سکتے ہو دن میں، کوئی تکلیف ہوتی ہے سورج کو دیکھ سکتے آپ لیکن زیادہ دیر تک نہیں، چاند کو زیادہ دیر تک دیکھ سکتے، لیکن کیا سورج کا ادراک کر سکتے؟ اتنا بڑا ہے وہ، ہماری دنیا اتنا بڑا ہے، کئی ہزاروں دنیا اس میں سما سکتے، تو ہم دیکھ سکتے لیکن ادراک نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہاں ادراک کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم بات کریں دیدار کی، تو دیدار تو آخر ہوگا لیکن ادراک تو وہاں بھی نہیں کر پائیں گے، جیسے چاند کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے کتنا بڑا ہے کتنا چوڑا ہے، حقیقی روشنی ہو تو اس پہ جا کے وہ کبھی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، تو کوئی اگر یہ دلیل دے تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے بخاری کی روایت اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کے بارے میں بیان کیا، فرمایا آپ اپنے رب کو جو ہے روبرو دیکھو گے، صحابہ سے کہا کہ تم اپنے رب کو روبرو، اور روبرو کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے تو آمنے سامنے ہونا ضروری ہے، اور آمنے سامنے روبرو اس کو بولتے ہیں جو دکھتا ہے، ورنہ کیا بولتے ہیں پردہ پوش، پردے کے پیچھے سے۔ روبرو کب بولیں گے؟ جب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، مجھے آپ فلاں جگہ گئے تھے، ہاں انہوں نے بات کی کہ آپ سے روبرو کی، آپ بولیں گے نہیں وہ تو پردے کے عالم میں تھے، دیوار کے ادھر سے کیے نہیں، فوٹو کیے نہیں، میسج بھیجے تھے، تو روبرو کا معنی تھا سامنے، تو یہ اللہ کے رسول فرمایا بخاری میں روبرو میں دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک کوئی دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم دیدار کریں گے، یاد رکھیے وہ اس طرح سے یاد رکھیے جو ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ، اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سوال جو دیکھیں گے کس معنی میں دل کی آنکھوں سے محسوس کریں گے، دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ محسوس تو یہاں بھی کریں نا اللہ کی خشیت ڈر وغیرہ سب، لیکن دیکھیں گے کیا ہم دیکھیں گے؟ فرمایا
اگر مطلع صاف ہو تو کیا آپ مطلب اگر ابد نہ ہو تو کیا تم سورج کو دیکھ سکتے ہو اور اس میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہو مطلب بادل وغیرہ نہ ہو آسمان تو کیا تم 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا بغیر مشقت کہ ہاں بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں، بغیر مشقت دیکھ سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اللہ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو، تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھیں گے، ادراک نہیں کر پائیں گے، دیدار ہوں گے، یاد رکھیں، اور اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی۔ اب آئیے اللہ کے دیدار کے تعلق سے یہ برق ہے، تھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ فتنہ بڑا عام ہو گیا تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں۔ تو ایک شخص کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، یہ بات تو ہے قیامت دن۔ تو امام احمد بن حنبل اس کو جواب دیتے اور کہتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کا منکر ہو وہ چاہے کوئی بھی ہو پکا کافر ہے۔ جو شخص اللہ کے دیدار کا دن میں منکر ہے، کیا فرمایا، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو، خلافت کے لیول تک لوگ بگڑ چکے تھے، اور خاص طور سے جو ہے فضیلہ فرقہ بالکل طاقت میں آ چکا تھا، بلکہ وہ اب حکومت میں آ چکے تھے، یاد رکھیں۔ اور امام احمد بن حنبل میں بڑے ظلم ڈھائے انہوں نے، بڑے ظلم، اتنا کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا اور پبلکلی اتنے کوڑے مارے جاتے لا کر آخر میں، لیکن پبلک پریشر آیا، لوگوں نے دیکھا اور برداشت نہیں کر پائے، تھوڑی آواز اٹھا لی، عوام کی باغی نہ ہو جائے، تو بہرحال آپ کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آپ پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی، جیسے اس سے پہلے امام شافعی کے ساتھ کیا گیا انہی کے دور میں، ابتدائی دور میں ان کے، جب وہ امام شافعی کے خلاف بھی ایسی کمپلینس ڈالی انہوں نے، لیکن ابھی وہ حکومت میں سیاست کے لیول پہ آ چکے تھے، لیکن خلافت کے لیول پہ، لیکن اب تو خلیفہ ہو چکے تھے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کا منکر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ پکا کافر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا، جو ہم نے ابھی بھرا سورہ قیامت کی آیت دیکھی، اس کا ترجمہ ہے اس روز چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رونق دار ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا قرآن کیا۔ پھر آگے فرمایا اور اللہ تعالیٰ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات، تو کون سی بات، قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے۔ اور یہ کس کے تعلق سے بات ہے، دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے، یہ کافروں کے تعلق سے بات ہے، یاد رکھیں، کافر دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے۔ اور یہ آیت قرآن کی 33 اور اس کی آیت میں 15 ہے، جس میں جو آیت اس طرح سے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ خبردار روز قیامت یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار قیامت نہیں ہوگا، وہ سب سے پہلے تو کافر ہے، پھر فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ ہو، اللہ کا غضب اس پہ۔ کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کو وہ لوگ دیکھیں گے، اور کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ کافر اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے؟ قرآن کیا، تو کافر اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، پھر اللہ کا دیدار کریں گے، تو آپ نے اس کو کافر قرار دیا ہے، تو لہٰذا دیدار الہی حق ہے عظیم۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، یاد رکھیے، واقعے کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک گروہ کہا کرتا تھا کہ فرمان باری تعالیٰ، مطلب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو ہم نے بھی دیکھا، دن تر و تازہ ہوں گے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے تھے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ صرف جو ہے ثواب مراد ہے، ثواب مراد ہے، مطلب ان کو اجر ملیں گا، دیکھ رہے ہیں یہ مراد ہے۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے یہ کہے، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ، لیکن امام مالک کیا کہتے تھے وہ ریپیٹ کر، امام مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جھوٹ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے، مطلب یہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے؟ کون سا فرمان؟ سورہ مطففین آیت نمبر 15 تیسری کا 15 کون سی آیت ہے؟ وہی خبردار قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے، جب امام مالک کے پاس یہ بات پہنچی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی روز قیامت نہیں ہوگا، تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، اور اس کا کیا جواب دیں گے جس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قیامت دن کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، جب کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مومن اللہ کو دیکھیں۔ تو آپ نے بھی یہ دلیل رکھی، یہ وہی دلیل ہے جو امام احمد بن حنبل نے بھی یاد رکھی، اپنے دور میں رکھی۔ تو اہل سنت جماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے اس کے برعکس قسم کے عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا۔ تو یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا کہ دیدار الہی برحق ہے۔ اب آئیے سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیا وجوہات ہے کہ اللہ کا دیدار ہم ٹھیک ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں، ہم دنیا میں اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے دنیا میں اللہ کا دیدار سیدھے دیکھنا، جس طرح سے قیامت دن دیکھیں گے شخصی طور سے، لیکن اگر مانوی طور سے خواب کے اعتبار سے لیا جائے تو ایک الگ بات، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہے نا، احسان اس کو، وہ حدیث جبرائیل، ایمان، اسلام اور احسان جس، اور اگر ایسا نہیں سمجھتے ہو، مطلب ایسا نہیں کر سکتے، تو یہ جان لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ مانوی طور سے ہوا، مطلب ایسی خالص عبادت اللہ کے لیے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ یہ جان لے کہ اللہ میں دیکھ، یہ ہو گیا۔ خواب کی طور پہ ہو سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ نے روایت فرمایا کہ کل رات میں نے
خواب میں اپنے رب کو، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ نے خواب میں دیکھا، اور میرے رب نے میرے سینے، اور میں نے اپنے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس۔ اس سے پتہ چلا خواب میں اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، تو خواب کا معاملہ ہو، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے انگلیاں ہیں، اور اس کی ٹھنڈک جو ہے اللہ کے فرمایا میں نے اپنے سینے پر جب اور اپنے ہاتھ رکھا تو نے اس کو محسوس کی۔ لیکن کیا ہمارے ایسی 5 انگلیاں ہیں؟ ہم نہیں جانتے۔ حدیث میں یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ لیکن سیدھے ہیں۔ کیسے؟ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان تو نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے؟ تو اللہ کو 2 ہاتھ ہیں، حدیث میں آتا دونوں رائٹ ہیں، یہاں انگلیوں کا تذکرہ آ گیا ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ خواب اور معنی کے اعتبار سے، لیکن حقیقی طور سے یاد رکھیں دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، آخرت میں ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے لیکن ادراک نہیں کر پائیں گے، لیکن دیدار ضرور اللہ رب العزت ہونے والا ہے یاد رکھیں مومنوں کا۔ اب دنیا میں کیوں نہیں، اسی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ وہ برگزیدہ نبی یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی اس کے اندر کسی فرشتے کو نہیں، آپ کو سیدھے وحی دی جاتی تھی اور آپ نے آ کر بنی اسرائیل کے سامنے سیدھے اپنی بات رکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سیدھے کلام کیا، جس سے آپ کا لقب پڑا کلیم اللہ، اللہ نے جن سے ڈائریکٹ کلام کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب قرآن فرماتا کہتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے برکت والے خطے میں درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور تمام مخلوقات کا میں ہی حاجت روا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ان کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ کلام کیسے کیا کہ ایک جگہ بلایا گیا، ایک جھاڑ کے پیچھے آواز آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تب بھی اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، چونکہ آج اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جب کتاب تورات دینے کے لیے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی ارینی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے پاس اور کہا اے میرے رب مجھے اپنے آپ کو دکھا دے۔ میں پہلے جب آپ کو نبوت ملی جب اللہ کو دیکھا نہیں آپ نے، لیکن بعد میں وقتاً فوقتاً اللہ سے آپ کی بات ہوتے رہی۔ اب جب توریت لینے آپ گئے تو آپ نے ایک خواہش رکھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہے وجہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے تھے، خواہش تو ہوں گی جس سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں اس کو دیکھوں، تو آپ نے اظہار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے رہ جائے تو تم مجھ کو بھی دیکھ سکو گے۔ پھر جب انہوں نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ ہی پہاڑ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ میں اللہ کو دیکھوں، توریت لینے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک پہلے اس پہاڑ کو دیکھو، اگر اس پہاڑ کو تم دیکھ پائے مطلب اللہ کی تجلی جب اس پر پڑیں گی اس سے جو روشنی، چونکہ اللہ نور پڑیں گی، اگر تم اس کو دیکھ پائے اس حالت کو تم مجھے دیکھ۔ جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ذرات میں تبدیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو دیکھ کر اس بے ہوشی کے ابھی اللہ کو نہیں دیکھا، صرف ابھی وہ روشنی نور ہے اللہ کا، اس کے نتیجے میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو، پھر جب اٹھے تو اللہ سے معافی مانگی، اللہ میں سے غلطی ہوئی جس کا ڈیمانڈ کیا۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کیا کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس حقیقت پر ایمان لانے والا ہوں، مطلب اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں اس حقیقت۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پھر توبہ کی کہ اللہ سے ایک ڈیمانڈ کیا، لیکن اسی طرح یاد ہے بنی اسرائیل نے کلم کلا موسیٰ علیہ السلام کو کہا جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم توریت نہیں مانیں۔ تو اللہ نے پھٹکار لگائی، دنیا میں یہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کی آیت ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم اللہ نے سزا دی، سزا کے مستحق بنے۔ دنیا میں ڈیمانڈ کرنے کے نتیجے میں بجلی آئی، بجلی کی سزا ملی، ہلاک ہو گئے، کیونکہ اللہ کو دیکھنا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پاسبل نہیں تھا، یہ ڈیمانڈ کر دی ہم کو دیکھنا، تو اللہ نے ان کو سزا دیا۔ دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، ایسی خواہش رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی، توبہ کرنا پڑا، قوم نے کی، سزا بھگت۔ اس سے پتہ چلا دیدار الہی دنیا پاسبل نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے صحابہ میں سے ایک صحابی سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو دیکھے گا حتیٰ کہ اس سے موت آ جائے۔ کیا فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے، مطلب موت کے بعد تو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، جیتے جی دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار پاسبل نہیں ہے، موت کے بعد ہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا دیدار موت کے بعد ہو سکتا ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کا دنیا میں یہ موت کے بعد ہوگا، مطلب موت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں جو حالات ہوں گے اس حالات میں ہم ادراک کو نہیں دیکھ پائیں گے، یاد رکھیے دنیا میں ہم دیکھ۔ آئیے ایک اور روایت یاد رکھیے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھا
کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ مطلب معراج میں آپ گئے تھے، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور ہے، کہاں دیکھو؟ مطلب وہ روشنی نور ہے، اسے کہاں دیکھو؟ کیسے دیکھ سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، آسمانوں کا سفر کیا معراج میں، واپس آئے کہ نبی اس میں کیا ہے، جب تک کہ موت نہ آ جائے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ مرحلے سے چونکہ کوئی گزرا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ دیکھنے کو نہیں دیکھا۔ جس کو دیکھا جو بات ہوتی ہے قرآن میں سورہ نجم میں جو بات ہے یاد رکھ سکتے ہیں، سورہ نجم میں وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ کو نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے بہت قریب تھے آپ، ایک یا ڈیڑھ کمان کے فاصلے کو دیکھا نہیں۔ جس کو دیکھنے کا تذکرہ ہے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں، اصلی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے 2 بار دیکھا۔ پہلی بار کب دیکھا؟ جو وہی لے کے آئے ہو غفا کے باہر، آپ جب گئے آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام زمین سے آسمان تک سب بھر گیا تھا اور آپ کے پر تھے اور پروں میں سے جو ہے ہیرے اور موتی جھڑ کر نیچے گر رہے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو 600 پر ہے، 600 یاد رکھیں، تو فرشتوں کو پر بھی ہوتے یاد رکھیں، جبرائیل علیہ السلام کو 600، مطلب مختلف فرشتوں کو مختلف پر ہوتے ہوں گے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو تو 600 پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جسامت کے اعتبار سے ایسے کہ زمین آسمان کچھ بھر گیا، اب آپ پہاڑ پہ کھڑے تو آپ کتنے سکتے ہورائزن سب بھر گیا تھا آپ کے، اتنا میسو آپ کا سائز ہے۔ بہرحال تو یہاں جو آپ نے وہ تو نور ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور 5 باتوں پر مشتمل خطبہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کھڑے تھے اور 5 باتوں پر مشتمل ایک خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ کیا خطاب کیا آپ نے؟ تو آپ نے یہ خطاب کیا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، یہ خطبے میں آپ بیان کریں۔ وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، انسان اعمال جھکتے ہیں اور اٹھاتا ہے، جھکاتا اٹھاتا ہے سے مراد کیا ہوگا؟ وہ انسانوں کو توفیق دیتا ہے کہ اچھے اعمال کرے، اسے پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں، اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے، یہ اس کا معنی ہوگا۔ رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اس کا پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق جلا ڈالیں گے۔ اس لیے اللہ کا دیدہ دنیا کہ اللہ کا نور جہاں تک پہنچیں گا، مخلوقات جہاں تک دیکھ پائیں گی وہاں تک سب چیز جل جائیں گی۔ مثال وہ پہاڑ ہے جو علیہ السلام کے واقعے میں جل گیا۔ اب اس پہاڑ کے تعلق سے تھوڑا سا ایک بات بتا دوں آپ کو کہ بہت سے لوگ یہ ان کا کہنا اور ماننا ہے کہ وہ جو پہاڑ جو جلا تھا اسی سے کیا بنا معلوم آپ کو؟ سورما۔ یہ بہت کامن ہے کہ وہ پہاڑ جل گیا تھا تو اسے پھول بنا، سورما بنا جو ہم آنکھوں میں لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دنیا کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں تک مخلوق دیکھ پائیں گی سب جل جائیں گی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اور اگر اللہ پردہ کھول دے تو اس کے چہرے کے نور، اس کا چہرے کے نور جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچیں اس کی مخلوقات جل جائیں، جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچے جل جائیں گی۔ اس لیے اللہ ایک پردہ ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نہ کسی اور نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ٹھیک ہے، مومن آخرت میں۔ اب آئیے ایک وجہ پتہ چل، موت ضروری دیدار کے لیے وجہ پتہ چل کے ساتھ ساتھ ابھی دنیا میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کی نظر جہاں تک جائیں گی چیزیں ہلاک اور برباد ہو جائیں گی، ختم ہو۔ اسی طرح حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، امی جان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اور ظاہر سے تو کی ماں ہے، وہ سوال کر تمہاری عائشہ جواب دے رہی ہے، تم نے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم نے ایسی بات کر دی آج میرے سامنے کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا تم 3 باتوں سے بے خبر ہو؟ جو شخص بھی تم سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ خیر 3 باتیں میں ایک بات ہمارا جو اصل وہ لیں گے، اور وہی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھا معراج میں، کون فرما رہا ہے؟ مائی عائشہ۔ کون ہے یہ؟ نبی کریم اور بیوی سے تو ہسبینڈ شوہر اپنا کوئی راز نہیں چھپا، مطلب اتنی بڑی چیز اگر دیکھی ہوگی تو بیان کر، چھپانے والی تو چیز تو بتانے والی چیز ہے کہ اپنے رب کو میں نے دیکھا، عائشہ میں گیا تھا، اور ایسے بہت سارے واقعات میں جس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے فلاں کیا، تم سے فلاں کیا، اللہ تم سے محبت کرتا، اللہ تم سے فلاں کرتا، جیسے کہ مائی خدیجہ کو نبی کریم فرمایا جب آپ کے گھر میں اللہ کے رسول فرماتے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کر وحی دی، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو کچھ باتیں کہی، اللہ کے رسول نے خدیجہ جبرائیل آئے ہیں اور وہ تم کو سلام کرتا اور ساتھ میں تمہارے لیے اللہ رب العزت کا سلام لے کر خدیجہ جو ہے وہ ہوگی ایک دم اور خوش بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، مطلب خوشی اور غم جیسا ہوتا ہے نا، رونا جیسا آدمی کیسی ہوگی کیفیت۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو تو آپ نے جواب دے دیا اور کہا اللہ کے سلام کا میں کیا جواب دوں، اللہ خود سلام ہے، تو مطلب جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فضائل میں ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیج مائی خدیجہ کو، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام، تو اللہ کے رسول نے فوراً بتا دیا، تو اللہ کے رسول بتا دیتے، تو مائی عائشہ کو کیوں نہیں بتائیں گے؟ تو بیوی ہے اور عام خاتون بھی نہیں، بہت تجسس تھا، آپ کو معلومات لینے کی بہت خواہش تھی کہ آپ نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، سب پوچھتی تھی بار بار۔ تو کہا جس نے یہ کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا، لہٰذا اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، موت اس کے لیے ضروری ہے اور دنیا کی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کا پردہ ہٹ جائے تو ساری مخلوق اس کی ہلاک ہو جائے، یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئی یاد رکھیں، لہٰذا ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ماں عائشہ نے یہ آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک، جو ہم نے آیت پڑھی کہ اسے نگاہیں نہیں پا سکتے لیکن وہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور فرمایا شورہ کی آیت نمبر 51 فرمائی تلاوت کی، کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے اور پردے کی آڑ سے یا اپنا فرشتہ بھیج، کیسے؟ وحی کے ذریعے، اللہ کے رسول نے جو وہاں ملی آپ کو وحی معراج میں، وحی کے ذریعے بات بولی گئی، یا پھر فرمایا پردے کی آڑ سے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو بھیجے، تین وحی کے جن تین طریقوں سے وحی بھیجی جاتی ہے، تینوں طریقے اس کے اندر ہے اس آیت میں، ایک دل میں بات ڈالنا، ایک پردے کی آڑ سے وحی دینا، اور ایک فرشتے کو بھیجنا ہے۔ تو یہاں آپ نے فرمایا نہیں پردے کی آڑ سے، جو وحی ملی پردے کی آڑ سے ملی، اللہ رب العزت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، تو لہذا دیدار الہی دنیا میں ناممکن ہے، اس کے لیے موت ضروری ہے، ایمان کی حالت میں موت ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھر کی اب دیدار الہی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ وجہ بن سکتی، بہت مختصر رکھوں گا، کئی وجوہات ہے اس کی۔ ادھر سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے دیدار الہی ان کو ہوگا جو ایمان کی حالت میں، دوسرا کافروں کو دیدار الہی نہیں، ان کی آیت دیکھ، ایمان پہ مرنے والوں کو دیدار الہی ہوگا، کافر دیدار الہی کرنے کے لیے آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا، کچھ مخصوص گناہوں سے تو خاص بچنے سے گناہ ہے، کئی روایتیں ویسے تو اور کئی گناہ ہیں، کچھ خالی یاد دہانی کے لیے رکھ رہا ہوں، ان گناہوں سے بچنا پڑے گا جس میں اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرے گا، رحم کی نگاہ نہیں ڈالے گا، بہت سارے گناہ، احسان کر کے جتلانے والے پہ اللہ رحم نہیں کرے گا، رحم کی نگاہ نہیں ڈالے گا، اسی طرح احسان جتلانے والے کے علاوہ متکبر، اسی طرح بوڑھا زانی، اسی طرح کپڑے نیچے لٹکانے والا، اور بھی ایسے ان کے الفاظ ہیں، لوگ ہیں جو جہنم میں، تو ان کے اندر یہ الفاظ ہے، نظر کرم نہیں ڈالے گا، دیکھیں گا نہیں، جو اللہ نہیں دیکھیں گے مطلب ہم بھی نہیں دیکھیں گے، تو گناہوں سے بچنا پڑے گا دیدار ہم، اس طرح نیکی کو ہم کو کرنا پڑے گا، یاد رکھیں، اسی طرح اللہ کے دیدار کی خواہش رکھنا پڑیں گی، یاد رکھیے، تب اللہ کا دیدار ہوگا، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو اللہ کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کے دیدار کی ہے، جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ تو یہاں ملنا پسند سے مراد کیا ہے؟ آپ کسی سے ملنے جائیں گے تو دیدار بھی کریں گے، جو خواہش رکھتا ہے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح اگر عمل کے اندر لے تو مخصوص دو عمل بتا سکتا ہوں جس کو اگر ہم خاص طور سے تو دیدار الہی آسان ہو جاتا ہے، وہ ہے دیکھیے نماز فجر، جو ہم نے حدیث کے اندر ہی دیکھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کوشش کرو اصل فجر پڑھو، دیدار الہی کے ساتھ اس کو کر دیا، چلو یہ دو نمازیں پتہ ہی چلا، یہ دو نمازیں جو پڑھتا ہے پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، پھر یہ دو نمازیں مشکل ہے، تو جب مشکل نمازیں پڑھ رہا ہے تو باقی نمازیں تو آسان ہے۔ فجر میں اٹھنا کتنا خیر اللہ کے لیے، دوپہر میں جا رہے ہیں دکان بند کرے تو اثر بھی غائب، سیدھا مغرب میں آ کے مغرب عشاء پھر ظہر سیدھا، تو جو نمازیں پڑھ رہا ہو تو مطلب نمازوں کا جو پابند ہو، نیکی کرنے والا ہو، ایمان کی حالت میں مرا ہو، کفر کی حالت میں نہ مرا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ یاد رکھیے، اور وہ خاص گناہ ویسے اللہ دیکھنا پسند نہیں کریں گا بندے کو، ان گناہوں سے بچیں گا، تو یہ سارے اعمال دیدار الہی کے لیے جس کو ہم کہیں گے وجوہات میں سے، وجہ میں سے ایک وجہ بنیں گے۔ تو کچھ باتیں گناہوں سے ہم بچیں، نیکی کو ہم کریں اور نیک لوگوں میں ہم شامل رہیں تو دیدار الہی ہوں گا۔ تو دیدار الہی حق ہے، اللہ کا دیدار یاد رکھ حق ہے، اور یہ جنتیوں سے بڑی نعمت ہے اور جہنم سے بڑا عذاب ہے کہ اپنے کرو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے اور یہ اپنے رب کو پائیں گے۔ اور جنتیوں کو جنت میں دیدار الہی سے محبوب کوئی چیز تو ساری نیکی پڑ جائیں گے اللہ کے دیدار، لہٰذا ہم لوگوں کو اللہ کے دیدار کی طلب رکھنا چاہیے، اور حقیقی طلب یہ ہے کہ اعمال ویسے کرنا چاہیے جس اعمال کی بنیاد پر دیدار الہی ہوتا ہے، ورنہ صرف دعائیں چالو ہے، اعمال غائب ہے تو یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اور امت سر کا حال یہ ہے، ہم دعاؤں سے کام چلانا چاہتے عمل سے، کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، ٹھیک ہے نا، عمل بھی تو کرو، اٹھنے کی کوشش کرو، جانے کی کوشش کرو، دل کو منانے کی کوشش کرو، نفس کو کے غلام بننے کے بدلے نفس کو اپنا غلام بناؤ، پریکٹیکل کچھ کرو، صرف دعا پہ چلا رہے اللہ مجھے جو ہے فلاں چیز کروا دے، صرف دعاؤں سے چلا رہے، ہم وہ کرنا بھی پڑے گا۔ تو لہٰذا دیدار الہی اگر ہم چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں تو ہمیں ویسے اعمال بھی کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں دیدار الہی ہوتا جاتا ہے۔ کہ تو چند باتیں ہم تو دیدار الہی حق ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مخصوص کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یاد رکھیں۔ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ کر اور اپنا دیدار جو ہمیں کرا، ایسے تمام اعمال سے بچا اور جس سے تیرے دیدار سے اللہ ہم محروم نہ رہ جائے، اور ایسے تمام اعمال کی طرف ہمیں رغبت دلا جس سے تیرا دیدار ہمیں جنت میں نصیب ہو۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو بات اس درس سے نہ سمجھیے، آپ کا کوئی سوال ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کسی نے ایک سوال کیا، وحدت الوجود
کیا ہے اس کے بارے میں تفصیلات بتا. دیکھیے سب سے پہلی چیز وحدت الوجود یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. وحدت الوجود یہ کہ جو کچھ ہے دنیا میں سب اللہ ہے. وحدت کہتے ایک کرنے کو، وجود مطلب اس کے وجود، جو کچھ ہمیں سب اللہ ہے. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو عموماً ہمارے پاس ہمارے اطراف میں جو ہمیں پائی جاتی ہے، اس میں ہندو ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے وحدت الوجود. مطلب آپ تو آپ بھی بھگوان ہے، بچہ ہے تو بچے بھی بڑا بھگوان ہے، اس میں جانور میں بھگوان، پتھر میں بھگوان ہے، ہر چیز جو وجود میں ہے سب گاڈ. یاد رکھیں وحدت الوجود کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم جاتے ہیں اللہ کی ذات ایک، وہ کہاں ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا کیے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے ہر جگہ موجود. ہاں اس کا علم ہر جگہ. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حاضر اور ناظر سے نکلتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ناظر ہونا تو صحیح، مطلب ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں، وہ ہم کو دیکھتا ہے. لیکن حاضر آپ کسی چھوٹے سے گورنمنٹ آفیسر کو حاضر نہیں کر سکتے، کسی اسکول کالج میں جا کے پیون کو اپنے سامنے حاضر نہیں کر سکتے. اللہ کو حاضر، ناظر اللہ دیکھنے والا ٹھیک ہے، حاضر نہیں ہے. لیکن ہاں اس کے علم، اور کوئی کہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے ٹھیک، لیکن اللہ نہیں ہے. تو لہٰذا وحدت الوجود کیا ہے؟ ہر چیز اللہ ہے، ہر شے ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے. یاد رکھیے. اور اللہ رحم کرے یہ نان مسلم عقیدے کا اثر مسلمانوں پر بھی، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کا آپ دیکھیں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. میں نے تو ایک چھوٹا سا کلپ تھا جس میں کہیں شاید مناظرہ ہو رہا تھا، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کوئی اس مجمع میں اہل حدیث جو آ کے ہم سے سوال کرے. ایک نوجوان چلا گیا، وہ بیچارے جو عالم صاحب اعلان کرے تھے سوال کر، اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ. تو ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے پیخانے میں بھی، تو بولے ہاں ہر جگہ میں، تو ہر جگہ ہے. جانوروں میں بھی، تو بولے ہاں. اس نے کہا کہ پھر آپ کے عقیدے میں اور نان مسلم کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ وہ بولے جانور ہر چیز. تو بہرحال انہوں نے کوئی، یہ بہت تعجب خیز بات ہے. تو بہرحال یہ وحدت الوجود ہے. مسلمان وحدت الوجود کا قائل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، نہ اس کی تعلیم قرآن نے دی، نہ سنت نے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کبھی ایسا کوئی عقیدہ رکھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہے. لہٰذا یہ عقیدہ بدعقیدگی ہے، جو اس سے مرے گا یاد رکھیے وہ جہنم. اللہ تعالیٰ اس تمام قسم کی بدعقیدیوں سے ہماری حفاظت. جی کے لیے 2 تاریخ سے 15 تاریخ کے لیے مبارکباد چاہتا ہوں. میں بیسک جو ہے آج کل جو لینگویج پہ کمانڈ ہونا ضروری ہے، چاہے انگلش ہو مراٹھی، اور اس کو جو ہے تو مجھے برابر تعلیم نہیں ہونے سے وہ جو تو مراٹھی بھی ہماری برابر، اور انگلش میڈیم میں تو کئی اسکول ہے تو انگلش بھی اس میں نہیں آ سک رہی. تو پورا فاؤنڈیشن جو ہے تو اس پہ ڈیپینڈ ہے. جب 11 12 میں آگے جاتے ہیں تو ٹیچرز بھی بلیم کرتے کہ فاؤنڈیشن ہی ہے. تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ایک بیسک جو ہے بچوں کو کم سے کم مراٹھی اچھی آنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، لکھنا آنا چاہیے. اسی آپ اس کو بھی اٹیچ کر دیجیے، اردو اور مراٹھی بھی. میں نے سوال کیا کہ انسٹیٹیوٹ کھول رہے ہیں تو اس میں بیسک لینگویج کا بھی کرے. تو دیکھیے میں لینگویج کے لیے ہم نے خاص طور سے کیا ہے، چلیے اس میں اپوائنٹ کیا ہے جو لینگویج پڑھائیں گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچہ ٹیم سے آیا ہوگا، ابھی انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، جاب کے کورس کر رہے ہیں، انٹرویوز میں انگلش بہت ضروری. ہم نے ایک لینگویج کو تو اس میں کور کرنے سے ہم پڑھائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے اس پہ دھیان نہیں. دیکھیے آپ کتنا بھی آپ میں علم ہو، لیکن جب تک آپ ایکسپریس نہیں کر پائیں گے، چلیے لکھ کر نہیں، لیکن کم از کم انٹرویوز میں تو کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس میں جاب کے لیے آ رہا ہوں تو آپ تو سوال کریں گے نا مجھ سے. اب سوال انگلش میں ہو رہا ہے، جواب آپ دے نہیں پائیں گے تو کیا ہوتا ہے، آپ کا کتنا بھی ہو بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں وہ سائنسداں لیول کے انسان ہے تو لوگ اس کو پھر کاؤنٹ نہیں کرتے. ریسرچر ایک بہت بڑا تو لوگ بولتے ہیں خاموشی رہتا تو لوگ ان کے پیچھے رہتے ہیں. لیکن عام آدمی کا تو حال ایسا نہیں پیچھے کمپنی پڑی رہیں گے نا، ایسا پاسبل نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہم نے اس کو کیا ہے. اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ مطلب اسکول میں پڑھ رہے لیکن پڑھتے نہیں ہے، تو جنرلی کہتے ہیں بی ایم آر بولتے ہیں، میں روڑا، مطلب بنیاد میں روڑا رہتا ہے ان کے، وہ آگے کچھ کر ہی نہیں پاتے. سائنس، میتھ، بیسک ایجوکیشن مطلب لینگویج نہیں آتی. تو بہرحال اس کورس کے اندر ہم نے خاص وہ کیا ہے، بلکہ اتنا بھی پروویژن کیا کہ اگر کوئی بچہ خواہش مند ہے تو 3 مہینے کا کورس انٹرویو کے لیے مطلب ریڈی کرنے کے لیے، انٹرویو ریڈی جس میں ہم بنانا، لینگویج آنا ضروری. تو اردو ہم نے انگلش کا تو کر لیا ہے، دوسرے لینگویج کے تعلق ہو سکتا ہے حالات بنے تو ہم انشاءاللہ اس کو انٹروڈیوس کریں. بٹ یہ لینگویج کو تو ابھی انگلش کے طور پہ ہم نے کیا ہے. اور گزارش کروں گا جو پیرنٹس سن رہے ہیں، بچوں کو کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک لینگویج تو مہارت حاصل. نہ وہ اردو بول پاتا ہے ڈھلکی، نہ بولنا آتی ہے، اور مراٹھی کا بہت برا حال ہے. ٹھیک ہے، ریجنل لینگویج مراٹھی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے اسٹیٹس میں ایسا انڈیا میں کئی جگہ ہوں، آپ جائیں گے ساؤتھ انڈیا میں جائیں گے تو کوئی مسلم آپ کو نہیں ملے گا جو بولے گا مجھے تیلگو، ملیالم، کنڑ اور تمل نہیں. وہ آپ سے بات کریں گے اور مولوی صاحب کیسے کیا ہے، اور شروع ہو جائے گا اس کی زبان میں، پھر آپ سے بات کریں گے، پھر شروع اپنی زبان. تو وہ اس کو ریجنل لینگویج بھی آتی ہے اور اردو بھی بولتے ہیں. آپ کرناٹک میں جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. کرناٹک اسٹیٹ ہے پورا پہاڑی علاقہ ہے، اور پہاڑی علاقوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی آبادیاں الگ الگ مقامات پہ رہتی ہیں، اور جہاں بھی پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ملٹیپل لینگویج، ہر درہ اپنی لینگویج ایجاد کرتا ہے. تو آپ کرناٹک جائیں گے تو اتنے ملٹیپل لینگوال ان کو پائیں گے کہ آپ بولیں گے اتنی زبانیں کیسے بول لیتے ہیں. مطلب ابھی ادھر بات کر رہا تو آپ کو کچھ الگ ہی دکھ رہا ہے، مراٹھی اور عربی دکھ، بولیں گے نوائتی بول رہا تھا. ادھر بات کریں گے تو آپ بولیں گے اس میں بھی تھوڑا سنسکرت دکھ رہی ہے، میں کنڑ بات کر رہا، کنڑ میں سنسکرت کے بہت سارے ورڈز آتے ہیں. پیچھے کسی سے بات کریں گے آپ بولیں گے یہ کون سی زبان ہے، اردو بول رہا تھا میں.
فلاں جگہ اگر یہ کیا کرا تو بولیں گے بیری بول رہا تھا میں. ساؤتھ کرناٹک کے اگر لوگ ہیں تو ملیالم بھی. آپ اپنے سے اگر کوئی مینگلور گیا ہوگا ایسا کوئی آپ نے شہر دنیا میں اتنی زبان ایک ساتھ لوگ عربی بولنے والے لوگ ملیں گے, کنڑ بولنے والے لوگ ملیں گے, بیری, اولو, اس کے بعد آپ کی نویتی اور ملیالم. اور خطبے بھی ہوتے ہیں. یہ مسجد میں ملیالی میں خطبہ چالو, اس میں بیری میں خطبہ, اس میں تولو میں خطبہ, اس میں خطبہ, اس میں تو 5-7 زبانیں تو ایسے گھر میں ایسی چل رہی ہوں. کیونکہ جو سامان بیچنے لوگ پہاڑی علاقوں سے آتے ہیں وہ تولو بولتے ہیں, وہ کنڑ برابر نہیں آتے. سبزی خریدنا ہے تو اتنی لائن ہوتا, تعجب ہوتا ماں اتنی زبانوں میں تو سے کوآرڈینیٹ کری بڑے تھوڑا الگ ہے. آپ گجرات بھی چلے جاؤ تو مسلمان گجراتی بولتا ہوں, آپ ایم پی چلے جاؤ تو مسلمان ہندی بولیں گے. مطلب آپ ہندی مطلب اردو والے نہیں کیسے ہیں, اب جناب والا نہیں چلتا ہو, ہندی والا بالکل آپ دیکھیں. ہاں درس تدریس خطبہ ہے تو اردو میں رہے گا لیکن ہندی بولتا بہت اچھی. آپ اڑیسہ چل جائیے اڑیا بولتے ہو, آسام چل جائیے آسامی, بنگال چل جائیے بنگالی بولتا ہے, راجستھان چل جائیے تو مارواڑی بولے. راجستھانی مسلمان آپ دیکھیے اکثر مارواڑی بولیں گے یا وہاں کی جو بھی زبان ہے. مسئلہ ہم لوگوں کا ذرا سینٹرل مہاراشٹر کا بہت خطرناک. ہم لوگ ریجنل لینگویج نہیں کہیں بھی, مطلب آپ جتنا بھی جو حیدرآباد اسٹیٹ کا پارٹ تھا نا وہاں کا بالکل نہیں بولتا. ہم لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے, لینگویج بہت ضروری. علاقائی زبانیں آنا چاہیے آپ کو ہونا چاہیے. اگر ویسے ترتیب سے پہلے آپ کو عربی سیکھنا چاہیے, آپ نے عربی نہیں آتی تو اردو کم از کم سیکھنا چاہیے. اس کے بعد انٹرنیشنل لینگویج انگلش سیکھنا چاہیے, لوکل لینگویج مراٹھی آپ کو ایک ریجنل لینگویج, ایک انٹرنیشنل جو ہے ایک اللہ کی کتاب کی لینگویج, اتنا ہونا چاہیے. ہوتا ہے کہ اتنے لینگویج 2-3 تو ہونا ہی چاہیے. بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اردو وغیرہ کو مراٹھی کو بھی اس میں انٹروڈیوس کیا. کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا ہم جنات کو کبھی دیکھ سکتے ہیں, ان کا باڈی کیسا ہے؟ دیکھیے ہم جنات کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے واللہ عالم. ہاں ہو سکتا ہے جنت میں جانے کے بعد ہم ڈیمانڈ کریں تو دکھا دی جائے, چونکہ وہ کوئی ایسی چیز جو ہڈن ہو وہاں جانے کے, لیکن ایسی کوئی ٹیکسٹ نہیں ہمارے پاس جہاں بتایا گیا کہ لوگ جائیں گے. میں بھی جنت جب چلے جائے, دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے ان کو اصلی شکل, اللہ نے ہماری نظر سے ان کو اوجھل کر دیا. ہاں وہ جب بھی ہم کو دکھیں گے وہ کوئی شکل لیں گے, اس کو دیکھ سکتے لیکن اس کی اصلی شکل, لیکن آخرت میں ہم ایسا کر سکتے. مطلب ان دا سینس میں کوئی دلیل میرے پاس کچھ, لیکن چونکہ جنت میں آپ نے جو خواہش کریں گا ملیں گا, یہ روایت ہے. تو انسان سوچیں گا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جن کیسے تھا, اللہ بتا دیں گے. اللہ تھی نے آدم کو پیدا کیا تو مٹی کہاں سے اٹھائی گئی تھی بتاؤں گا, اللہ بتا دیں گے. وہ سینس میں جیسے جنت میں انسان کو اولاد نہیں ہوں گے, نکاح ہوں گے لیکن اولاد نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی سوال کرے کوئی آدمی چاہے مجھے اولاد ہو سکتا ہے, جنت میں جو خواہش کرے, آپ سمجھ رہے نا, جنت میں نکاح ہوں گے لیکن بچے نہیں ہوں گے, لیکن انسان خواہش کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے, اللہ دے دیں گا. وہ ایک الگ بات ہے. تو جنوں کو ہو سکتا دیکھے, تو ان سے کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے کہ کوئی حدیث میں آتا ہے کہ انسان جائیں گے پھر وہ کریں گے, بلکہ جنت میں جنوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہونے والی ہیں. اس کے تعلق سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں, سنگھ کی روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جنت کا ایک بڑا حصہ خالی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آکیپائی کرنے کی, اس کے آکیپینٹس کے لیے پیدا کریں گے, اس کو آکیپائی. تو جنت میں آپ جانے کے بعد خواہش کر سکتے ہیں اگر یاد ہو چیزیں, ان کو پتہ نہیں ہوا کیا یاد ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, تو آپ جنوں کو تب دیکھ سکتے, دنیا میں اس کی اصلی حالت میں ان کو نہیں دیکھ سکتے. کسی نے سوال کیا محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا کیا تب بھی اللہ کا دیدار ہوگا؟ نہیں, محشر میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. ریزن مین کہ محشر میں سب ہے, مومن ہے, کافر ہے, منافق ہے. محشر میں بھی جب اللہ کے بارے میں حاضر ہونے کے بارے میں کچھ باتیں آتی ہیں, جھکنے کی دیکھنے کے بارے میں, جھکنے کے بارے میں بات آتی ہے, اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ حکم دے گا جھکنے تو لوگ جھک پڑیں گے, لیکن منافق جھکنا چاہیں گے لیکن پیٹ ان کی سخت ہو جائیں گے اور کافروں کو ہٹا دیا جائے گا, وہ تو آلریڈی اس میں جا چکے. منافق اور مومن جمع ہوں گے, تو جب جھکنے کا حکم سجدے کا, مومن سجدہ کریں گے, منافق کی پیٹ اللہ کڑک کر سے پتہ چل, تو منافق بھی اب نکل گئے. اللہ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے منہ میں لایا پہلے, تاکہ سب مومن دیکھ لے کہ منافق نہیں سکتا اللہ کا. دنیا مسلمان رہا نا, دھوکہ دیا تو وہاں اس کا دھوکہ کھولے گا, پھر وہ بھی جہنم میں. لیکن وہاں دیدار نہیں, اللہ کے حاضر حضور ہوں گے لیکن دیدار نہیں, دیدار جنت. حضور ہونا مطلب اللہ ہوں گا, لوگوں کو اس کی ہیبت معلوم ہوگی لیکن دیکھیں گے. تو بہرحال یہ اس زمانے پر ظاہر سے محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا, احساس ہوگا, جھکیں گے مومن, منافق سجدہ نہیں کر پائیں گے, کافر جہنم میں ڈالنا شروع کر دیے جائیں گے, دیدار نہیں ہوگا. السلام علیکم. بھائی میرا دوسرے نے آپ سے کی ریگارڈنگ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں ریپلیس کر دے گا اگر ہم ہماری عبادت ہی صحیح نہیں ہوگی, بیکاز اللہ کی شاید میں نے سنا تھا کہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ریپلیس کر دیتا ہے بیٹر لوگوں کی عبادتوں کو ریپلیس کر دیتا ہے کمزور. نے سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ روز قیامت عبادتوں کو ریپلیس کریں گا تاکہ ایک بندہ مومن جو تھا, ٹھیک ہے, گناہ ہوئے تھے, خطائیں ہوئی, مسلمان تھا, تو کیا ایسا کچھ ریپلیس ہوگا؟ تو پہلی چیز تو یہ اللہ کا فضل ہے, یاد رکھیے, جو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں, حسنات یذہبن, نیکیاں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں, حسنات ریپلیس کر دیتی ہے سیئات, گناہوں کو, برائیوں کو. لہذا دنیا میں جو ہم نیکی کرتے ہیں اس سے گناہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ فضل ہے. اسی طرح گناہ جب کرتے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے, جب نیکی سوچتے ہو تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے, اور کر لیتے تو پھر 1 سے 10, 10 سے 700 اور 700 ملٹیپل ٹائم ایک گناہ کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے. گناہوں کو نیکیوں سے اللہ مٹاتے رہتا ہے, فضل. نیکی کا سوچنے پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے, کرنے پر 1 سے 10, 10 سے 700 یا 70, 70 سے 700, 700 ملٹیپل ٹائم کر دیا جاتا ہے, اس فضل ہے.
اسی طرح آخرت میں بھی ایسا ہو ریپلیس ہوں، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کی نماز حساب کیا جائے، نماز اس کی تولی حساب کیا جائے، فرشتے کہیں گے اللہ اس میں کمی ہے، تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، نوافل دیکھو اس کی ہے کہ ایڈ کر دو، نوافل سے مراد سنت موقعہ، سنت اور نفل تینوں ہوتی ہے۔ عبادتوں کی دو ہی قسم تھی، فرض اور نفل، فرض نماز اور نفل۔ فرض نماز جیسا فجر کی 2 رکعت، اس کے اندر بعد میں 2 رکعت نفل ہے، لیکن وہ نفل موقعہ نفل ہے، سو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو سنت موقعہ بھی نفل کی قسم ہے، سنت بھی نفل کی قسم ہے، اور نفل کو نفل بھی بولتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں نفل ہے ڈال دو، اس کی نفل کو فرض کے ریپلیسمنٹ میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کا فضل، پڑھا تو تھا نفل کمپنسیٹ کریں گی، اس لیے دل کا ذخیرہ بھی اپنا بڑھاتے رہنا، کوتاہیاں خطائیں ہوتی ہے، اللہ انشاءاللہ اس کے ذریعے۔ تو بہرحال نماز میں ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے، اور نماز کے تعلق سے میں اور آپ سب عقیدہ توحید کے سب، توحید اور نماز کے بعد ہی سارے عمل قبول ہوتے ہیں، تو اس پہ ریپلیسمنٹ موجود ہے، توحید پہ ریپلیسمنٹ ہو جائے، میں کمی ہوں جہنم میں، نماز ہے تو ریپلیسمنٹ، باقی سب عبادت تو کنڈیشن انسان کو چاہیے وہ کرے۔ روزہ سال میں ایک بار، صحت ہے تو ہے، سفر ہے تو معاف ہے اگلی بار رکھے، صحت اچھی ہے تو بعد میں رکھے، صحت کبھی اچھی نہیں ہوئی جیسا ڈائبٹی کے بیچارہ روزہ رکھی نہیں، ایسی بیماری کی بوڑھا ہو چکا ہے تو پھر پورے معاف ہے، خالی فدیہ دیتے رہے، اس کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلانا، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے ریپلیس کر دیا روزے کو جو چھوٹ گئے ہمارے، ہے نا۔ اسی طرح بہت ساری بات ایسے، تو کچھ چیزوں کا ریپلیس نماز اور روزے کے تعلق سے بتا دی، حتیٰ کہ ہمارے وارثین بھی ہمارے روزے رکھ سکتے، جیسا کہ میرا کوئی وارث تھا، اس کے فرض روزے اور کچھ منت کے روزے باقی تھے، جو پتا تھے انتقال ہو گیا، میں رکھ سکتا، پورے لوگ مل کے بھی رکھ سکتے گھر کے، بھائی چلو ان کی روزے باقی تھے، تم 4 رکھ لو، تم 4 رکھ لو، تم 4 رکھ لو، ایسا بھی کر سکتے، نظر کی روزی اور فرض دونوں سے، تو یہ ریپلیسمنٹ ہوگی، دوسروں کی روزے سے میرا ریپلیس ہو رہا، دوسروں کی نظر پوری کرنے سے، اور نمازوں کے بارے میں آتا آخرت کے وہ ریپلیسمنٹ، تو کچھ عبادتیں ہیں لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوں گا، اس بات کو سوچ کے چلے۔ جہاں تھا انسٹنس میں نے آپ کے ساتھ سوال آیا کہ حدیث میں اللہ کے کچھ کیریکٹرسٹکس آتے ہیں جو انسانوں جیسے ہی ہے، ایسے میں وسوسے آتے ہیں، امیجن کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کو، ایسے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے یہ سوال کا بہت تفصیلی جواب آلریڈی میں میرا ایک پورا لیکچر، اس کا نام ہے وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج، بہت پاپولر لیکچر ہے الحمدللہ، کافی جو سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ کی جن لوگوں کو ضرورت تھی، وسوسے بہت کثرت سے آتے، اللہ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، وضو کے اندر شک ہوتا ہے، سب کا جواب، پیشاب نکلا سوچ آتی، سب کا جواب میں نے بہت ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ دیا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ لیکن پہلا آپ کا سوال کیسا ہے؟ کچھ ایسی کیریکٹرسٹک جو انسانوں اور اللہ کی، اس کا کیا معاملہ؟ تو پہلی چیز اللہ کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ یاد رکھیے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء، یہ اصول ہے، مطلب اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصول ہے، قرآن میں آ رہا ہے اللہ کے 2 ہاتھ ہے، لیکن اصول لیس کیسے ہم کو نہیں پتا، اس کی جیسی کوئی مثل نہیں ہے، اب جب اس کی جیسی کوئی مثل نہیں ہے تو کیسا؟ جنت کے بارے میں آ رہا ہے کہ کسی انسان نے گمان نہیں کیا اتنی، جہنم کے بارے میں آ رہا ہے گمان نہیں کیا اتنی خطرناک، تو اللہ کی ذات کے بارے میں تو لہٰذا یہ اصولی بات ہے، تو اللہ کو 2 ہاتھ ہیں، لیس کمثلہ، اس کے جیسا کچھ نہیں، مطلب کیسے ہم کو نہیں، حدیث میں اللہ کے 2 ہاتھ اور دونوں سیدھے ہیں، کیسے؟ لیس، ہم نہیں جانتے کیسے، بس اس کی ذات کو جیسے لائق ہے ویسے ہے، 2 ہاتھ دونوں سیدھے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قدم ہے، اس حدیث میں آتا ہے جب بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے، قدم ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو پنڈلی ہے، کیسی؟ لیس کمثلہ، ہم نہیں جانتے کیسے لیکن پنڈلی ہے، قرآن کے اندر ہے جب پنڈلی دکھا دی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جہنم آواز دیں گے اللہ کوئی ہے اور ڈالا جائے، کوئی ہے اور ڈالا جائے، کوئی ہے اور ڈالا جائے، اللہ کہیں گے یہ سب چلے گا، مشرک کافر اور مشرک سب چلے گئے جہنم، لیکن پھر بھی آواز دیں گے، اللہ اپنا قدم اٹھا کے اس میں ڈال دے گا، جہنم پناہ مانگی اللہ معافی، تو قدم کا لفظ وہاں بھی آ گیا، پنڈلی کا لفظ قرآن میں ہے، پنڈلی دکھائے جائیں گے، اور اسی سے اپنے رب کو ہم سب سے پہلے پہچانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے گا، وہ حدیث بہرحال میں نہیں رکھا، ٹائم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ جو بندوں کے سامنے آئے پردے کی آڑ سے آئے اور کہیں گا میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں گے نہیں، کیونکہ پردے کی آڑ سے آئیں گے تو لوگ شناخت نہیں کر پائیں گے، اور لوگ شناخت پنڈلی کی کیا کیفیت واللہ عالم لیس کمثلہ، اس جیسا کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا، ہے کیسی کیفیت، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، کلام کے لیے ہونٹ، منہ، زبان ہے، لیس کمثلہ شیء، ہم کو نہیں، لیکن کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، ہم کو بات کو کیا کیا لگتا ہے؟ زبان لگتا ہے، خالی زبان سے بات نہیں ہوتی، ہونٹ بھی لگتے، خالی ہونٹ سے بات نہیں ہوتی، زبان طارق کو لگنا پڑتا ہے، ہوا میں نہیں ہوتا ہے، زبان تو ہوا میں لال نہیں ہوتا ہے، یہ سب ہے، تو کیا اللہ کو بھی یہ آرگن ہے؟ واللہ عالم، اللہ کو چہرہ ہے، وجہ کا لفظ کئی جگہ ہے، چہرہ ہے اللہ، کیسا ہے؟ کیا اس میں آنکھیں اور ویسی ناک منہ ہے؟ واللہ عالم، لیس اس جیسا کچھ بھی ہم نہیں جانتے، واللہ عالم۔ اللہ کو آنکھیں ہیں، اللہ کو انگلیاں بھی ہیں، ایک روایت میں اللہ کی انگلیوں کے بھی مومن کے دل ہوتے ہیں، جدھر چاہتا ہے الٹا الٹ پڑ، کتنی انگلیاں ہیں؟ واللہ عالم، لیس اس جیسا کچھ نہیں، کیا انگلیوں میں ناخن وغیرہ ایسے؟ واللہ عالم، ہم کچھ کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو بتایا گیا اس کو۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے سنت میں نے اللہ کو اپنے رب کو رات خواب میں دے اور اس نے میرے سینے پر چھوا اور اس کے انگلیوں کے ٹھنڈک میں نے، تو یہاں انگلیاں آ گئی، کتنی ہم کو نہیں پتا، کیسی ہم کو نہیں پتا، جیسے اس کے ذات کو لائق اور زیبا ہوں گی۔ اللہ نے استوا کیا، دوسرے کیریکٹر بیٹھنا، سوار ہونا، استوا بولتے ہیں، جیسا کہ بادشاہ کا سنہاسن پہ بیٹھنے دیں گے بادشاہ، اللہ کا استوا کیسے ہوا عرش پر ہم نہیں جانتے،
ہم نہیں کیفیت ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. امام مالک سے سوال ہوا استوا کیا ہے, بڑی اچھی بات کی, وہ اصولی بات بن گئی, وہ اللہ کے کیریکٹرسٹکس یا اس کے بارے میں اصولی بات ہے. الاستوا وہ معلوم ہے, وہ کہتے ہیں استوا کیا معلوم ہے, وہ کیف مجہول, وہ کیسے ہوا ہم کو نہیں معلوم, وہ ہم کو نہیں پتا کیسے ہوا. دیکھیں استوا اللہ کی جب ہم بات کر کے اللہ نے استوا کیا سوار ہوا, تو ایک بادشاہ کس کا سوار ہونا ہے, غلام کا سوار ہونا, ایک آدمی کا سوار, فرق ہوتا ہے نا. ایک عام آدمی کو بولی آ کے بیٹھی وہ الگ بیٹھے گا, ایک بادشاہ کو بولی آپ بیٹھیے ایک الگ ڈھنگ سے بیٹھے گا, ایک فقیر کو بولی بیٹھی تو آتا نیچے بڑھ جاتا ہے, ارے آپ اوپر آئیے نا, نہیں با میں. ہر کسی کا استوا اس کی ذات کے حساب سے. اللہ کی استوا کے بارے میں ماتوری الاستوا معلوم ہے, استوا کیا ہے سب کو, الاستوا مطلب بس بیٹھنا سب کو معلوم ہے. وکیف مجہول, اللہ کے بارے میں جب بات آ رہی ہم کو نہیں معلوم کیسا ہوتا. آگے انہوں نے فرمایا الاستوا معلوم وکیف مجہول, اور آگے فرمایا اور اس کے بارے میں سوال کرنا, اور سوال بھی اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, اس لیے کہ صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں سوال نہیں. بیچ میں اور ایک جملہ میرا بھول رہا ہوں, تو غیر یہاں استوا کے بارے میں اصولی بات پتا ہے. تو اللہ کی ہر چیز کے بارے میں ہم کیا بولیں گے, جیسے اللہ کی ذات کو لائق اور زیبا ہے ہم نہیں جانتے. تو آپ کا جو سوال تھا, بہت سارے کیریکٹر انسانوں میں آتے ہیں, وہ اللہ میں بھی. اب یہ تو میں نے فزیکل لیا, اب فزیکل کے علاوہ لوگ تو اللہ سنتا ہے, ہم بھی وہ ویسا سنتا جیسا اس کی ذات کو لائق اور زیبا ہے. ہم لوگ تو کتنا لمیٹڈ ہے, میڈیم لگتا سننے کے لیے, ہوا نہ ہو تو کان کام نہ کر رہا تو مشین لگانا پڑتی ہے نا. اللہ کا ویسا نہیں, انلمیٹڈ انفائنائٹ, مطلب انفائنائٹ لفظ بھی درست نہیں, اس کے لیے اتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا سننا, دیکھنا, باخبر ہونا, علم ہونا, یہ تو پھر جو جس کو بولیں گے انسان بھی علم حاصل کرتا, اللہ کو علم ہے, انسان بھی دیکھتا اللہ بھی دیکھتا ہے, لیکن اللہ کا دیکھنا کیسا ہے, اس جیسا کچھ نہیں ہے بھائی. لمٹ لیس انفائنائٹ جس کو بولتے ہیں, اس بات کو ہم یاد رکھیں. اب اور آگے کا, اب جیسا ہوتا ہے تو وسوسے آتے ہیں. پھر اب یہ ویسے دیکھیے ایسے وسوسے ہر مومن کو اس کی عمر میں جب بھی وہ نماز روزے کا پابند ہوتا ہے جب سے آنا چالو ہو جاتا ہے. اللہ کو یاد کرا تو ایک تصویر نظر آتی ہے, اللہ کو یاد کرا تو شیطان نظر آ, اللہ کو یاد کرا تو بت نظر آ رہا, اللہ کو یاد کرا تو انسان نظر آ, اللہ کو یاد کرا تو کوئی بھی کیریکٹر, عالم صاحب, حافظ صاحب, یہ پڑوسی, فقیر, کچھ بھی دکھ رہا. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اب یہ وسوسے آنا کیا آپ کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے, آپ کی برباد ہونے کی علامت ہے, آپ کی ہونے کی علامت ہے, آپ کے ڈپریس ہونے کی علامت ہونا چاہیے؟ نہیں. آئیے اس کے بارے میں واقعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول, مجھے اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. ایگزیکٹ وہی سوال جو آپ نے, اللہ کے بارے میں وسوسے, ڈینجر آتے ہیں. حدیث میں ڈینجر لفظ نہیں, بہت خطرناک ڈینجر آتے ہیں کہ بولنے سے اچھا میں چاہتا ہوں کہ میں جل کے کوئلہ بن جاؤں, میں جلا دیجیے, کوئلہ بنا دے. انسان جل کے کوئلہ بنا, دیکھیں نا آگ میں جل جاتا تو کیسے کوئلہ بن کے, جھاڑ کوئلہ بنتا زمین میں دب کے قدیوں بعد, تو انسان جل گیا تو کوئلہ بن جائے. جل کے بولنا میرا دل نہیں چاہتا. کتنے گندے وسوسے آ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, اللہ کا جس نے شیطان کے فریب کو وسوسہ بنا دیا. وسوسے کا آنا ایمان کی علامت نہیں ہے, یا وسوسہ آنا خود ایمان نہیں ہے, یاد رکھ, وسوسہ آنا ایمان نہیں ہے, وسوسے کا آنا آپ کے ایمان ہے, اس کی علامت ہے. وسوسہ خود سے ایمان نہیں ہے. میں نہیں بولوں گا کہ وسوسہ تو ایمان ہے, آپ کی ایمان کی علامت ہے. کیونکہ چوری کرنے چور کہاں آتا ہے, جہاں مال ہوتا ہے. تو شیطان کس کے پاس آئے گا وسوسے ڈالنے؟ کافروں کے پاس, منافقوں کے پاس. ان کو تو برباد کر چکا ہے, جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے. آپ کے میرے پاس, وہ صحابی کے پاس آ رہا تھا, بہت ڈینجر وسوسے. کیوں کہہ رہے, راہ ہو جانا پسند کر رہا ہوں. تو آپ کو بھی اگر وسوسے آتے تو بالکل مت ڈریے, امیجنیشن آتا بالکل نکال کے, اب بولے وہی تو پرابلم ہے, نکل رہا نہیں, وہ آنے دیجیے. ٹھیک ہے, کوشش کی وہ چلے جائے. دیکھیے وسوسوں کا علاج کیا ہوتا ہے, وسوسوں کا علاج ذکر و اذکار اور پڑھنے سے زیادہ. خیال کا جواب خیال سے, جیسے میں بتاتا ہوں, میں اچھا خاصا ہوں, کبھی کوئی پیٹ کا پرابلم نہیں, وضو کو بیٹھا کی کبھی پرابلم نہیں ہے میرے کو, وضو کو بیٹھا کی دیکھیے اب یہ شیطان آ جائے, وضو کر کے اٹھے, گڑبڑ ہوگی, چلو پھر سے جا, ہوا کچھ نہیں ابھی, لیکن یہ آپ کو کیا بولتا ہے, ہاں تیرا وضو, یہ آپ کی عبادتوں کو خراب کرنے یہاں سے حرکتیں. چلو اب یہ وضو میں آپ نے کچھ بھی رٹ کر لیا, اب جا کے کھڑے نماز, اللہ اکبر, ہاتھ باندھے, ارے کارپوریشن ایک کام باقی ہے, ارے لائسنس رینیول باقی ہے, آیا اللہ کے رسول نے بیان کیا, جو چیز تم بھول چکے وہ یاد دلاتا نماز, ایک دم امپورٹنٹ چیز, دواخانے چھوڑ کے آیا وہ بھول, تب یاد دلائیں گا, جب تک یاد نہیں, یہ اس کی کرنا ہی ہے. اب یہ کر کے کیا کرتا ہے, تو نماز خراب کرتا. دوسرا 3 رکعت ہوگی, 4 رکعت ہوگی, 2 رکعت ہوگی, 1 رکعت ہوگی, نہیں 5 رکعت ہوگی, نہیں 7 رکعتوں میں ڈالیں گے گڑبڑ. اب اس کا کیا کریں گے, کیسے جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب آپ کو یہیں سے دینا جہاں وسوسہ, جیسے وضو کے لیے گیا, وسوسہ آ رہا ہے, ہوا خارج ہوئی, تو آپ نے کیا بولنا, نہیں ٹوٹا, آپ نے ایک بار کر لیا, اور وضو ٹوٹا اگر ہوا خارج ہوئی تو اس کی علامت کیا ہے, حدیث میں آتا ہے, واضح ہے, حدیث میں لاتے ہیں, آپ سے فرماتے ہیں کوئی شخص شک کے بنیاد پہ وضو نہ کرے کہ ہوا خارج ہوئی, نہیں, جب تک کہ 2 چیزیں نہ ہو جائیں, یا 2 میں سے ایک, پہلا آواز سن یا بدبو آ جائے. وضو نہیں کرنا ہے, ریپیٹ نہیں کرنا ہے, ورنہ آپ نے ایک بار کریں گے آپ کو اتنے وسوسے ڈالیں گا, ہر وضو کو آپ کو 3 بار کرنا پڑے گا. وضو کر کے اٹھے, ایک بار اور کر لیں, وضو کر کے اٹھے, ایک بار اور, نہیں, آپ کیا بولیں گے دل کو, آج ایسی, پھر وہ آتا شیطان آپ کے پاس, بغیر وضو کی نماز ہوتی ہے, جواب کیا دینا, بیٹا تم اتنے خیر خواہ نہیں, تم نکلو, بولو نکلو, یہ خیر خواہ نہیں ہے آپ کا, یہ آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے, وضو ٹوٹا, سمجھیے اس بات کو آپ.
تو اس کو آپ کو مائنڈ سے کھیلنا پڑتا ہے. تو آپ کو سوچ رہا یہ اللہ ہے میرا رب ایسا نہیں, اس کو وہاں جواب دینا اندر. جیسا اس نے بول رہا یہ اللہ ہے, آپ اللہ وسوسہ آ گیا نہیں ویسا نہیں, یہ اللہ نہیں. آپ اس کو ریٹیلیٹ کرو ذہن کے اندر, وہ جیسا وسوسہ لا رہا ویسا اس کو رسپانس, وہ نہیں کریں گے آپ کو تو پوری زندگی خراب کرے. اور کئی لوگوں کو ایسے وسوسہ, تو آپ کیا کریں وسوسہ حقیقت اور اس کا علاج میرا کمپلیٹ لیکچر ہے, 2 گھنٹے 12 منٹ کے قریب پورا لیکچر ہے. اسے کلپ مت دیکھیے, پورا لیکچر وہ کیجیے انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے یہ چیز کو آپ اس میں سمجھ پائیں گے کہ کیسا اس کا علاج کیا جائے. انشاءاللہ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.